سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیت کریمہ مالک یوم الدین، اس تعلق سے ہماری گفتگو جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا والے دن کا مالک ہے۔ چند باتوں کا تذکرہ گزشتہ درس میں کیا جا چکا ہے، چند اور باتیں ہیں جس کا تذکرہ آج کے درس میں کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ تو اس پر غور کریں گے تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت، آج مالک کون ہے، تو جواب تو کہیں سے نہیں آئے گا۔ جواب اگر کہیں سے نہ آئے تو کم سے کم ان ہستیوں کی جانب سے تو آنا چاہیے تھا جو افضل الخلق کہلاتی ہے، مخلوقات میں سب سے افضل ترین ہستیاں تھیں۔ کون؟ انبیاء اور رسل۔ ان کی طرف سے تو جواب آنا چاہیے تھا کہ اللہ تو نے ہمیں کچھ اختیار دے رکھا ہے، ہم بھی کچھ مالک ہیں، لیکن وہاں سے بھی آواز نہیں آ رہی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا، کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے، کسی بھی بنیاد پر کسی کو کسی کی فضیلت کے اعتبار سے بھی کوئی اختیار اور ملکیت نہیں ملی ہوئی ہے، اور کسی کو طاقت اور قوت اور مال کے اعتبار سے بھی کوئی قوت اور کوئی ملکیت نہیں ملی ہوئی ہے۔ بلکہ احادیث میں یہ چیز آئی ہوئی ہے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کہ اس دن انبیاء اور رسل جو سب سے افضل الخلق ہیں، جو مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق ہیں، ان کا جواب کیا ہوگا؟ اللہم سلم سلم، اے اللہ ہمیں بچا لیجئے، ہمیں محفوظ کر لیجئے، اے اللہ مجھے بچا لیجئے، مجھے محفوظ کر لیجئے۔ یہ تمام انبیاء کا جواب ہوگا اس دن۔ تو یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ مالک یوم الدین کا معنی کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو اس دن کچھ اختیار ہوتا کہ وہ کچھ کر سکے تو کیا کرتا؟ وہ یہ کرتا کہ اس دن کی جس دن تپش کا عالم یہ ہے، حرارت اور گرمی کا عالم یہ ہے کہ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اس دن سایہ کہیں نہیں ہوگا۔ تو اگر لوگوں کو کسی قسم کا اختیار اور ملکیت حاصل ہوتی تو سب سے پہلے یہی کام کرتے کہ اپنے لیے صاحبان تلاش کر لیتے، اپنے لیے سایہ بنا لیتے کہ جس دن سائے کو لوگ تلاش میں ہوں گے۔ اس بات کو حدیث رسول میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں یظلہم اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ سایہ دے گا، فی ظلہ، اپنے سائے میں۔ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ، اپنے سائے میں پناہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے۔ تو یہاں پر سائے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ اللہ سایہ دے گا، گویا اللہ ہی ملکیت رکھ رہا ہے اس دن۔ دوسرا، اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اس کا سایہ مطلب اللہ کا سایہ تھوڑی، معنی اس کا یہ ہے کہ اس سائے کو اللہ ہی نے بنایا ہوگا، اللہ ہی نے پیدا کیا ہوگا، کسی اور کا کوئی اختیار نہیں، کسی اور کی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ تو یہاں پر جو سائے کا تذکرہ کیا، تو اگر کسی قسم کی کوئی ملکیت کسی اور کو حاصل ہوتی کسی بھی بنیاد پر اور وہ مالک ہوتا تو سب سے پہلے یہی کام کرتا کہ صاحبان تلاش کر لیتا، صاحبان بنا لیتا، نہیں، وہاں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یہ دوسری بات معلوم ہوتی ہے۔ تیسری بات اس آیت کریمہ سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ چند چیزوں پر ایمان کا، عقیدے کی بات اس آیت کریمہ میں کہی گئی ہے۔ پہلی بات، نمبر 1، مالک یوم الدین کی آیت کریمہ سے پہلا ایمان یہ رکھنا ہے کہ آخرت کا دن ہے، اس لیے تو مالک یوم الدین کہا ہے، ایک دن کہ جس دن بدلہ دیا جائے گا۔ تو پہلا ایمان یہ کہ آخرت کا دن ہوگا، ایک دن ہوگا جہاں پر حساب کتاب ہوگا اور سارے فیصلے وہاں ہوں گے۔ دوسرا ایمان وہ کس لیے ہے؟ تاکہ انسانوں کو انسان کے اعمال کا بدلہ ملے، اچھوں کو اچھائی کا بدلہ، بروں کو برائی کا بدلہ، یہ دوسرا ایمان ہے اس کے اندر۔ یہ نہیں کہ حساب و کتاب ہو کر ختم، نہیں، بدلہ بھی دیا جائے گا۔ تیسرا ایمان
بدلہ دینے والا ہے کون، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو جو بدلہ دے رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہ تیسرا ایمان ہے اس آیت کریمہ میں۔ اور چوتھی بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں انسان کی تربیت اس انداز میں کی گئی ہے کہ اسے ابھارا گیا ہے اس بات پر، آمادہ کیا گیا ہے اس بات پر کہ وہ اس دن کے لیے عمل کرتا رہے کہ جس دن عمل کرنے والوں کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ثواب اور اجر لگا رہتا ہے۔ اس لیے ثواب کو ثواب اس لیے کہتے ہیں کہ ثواب یہ بنا کس لفظ سے؟ ثیاب سے بنا ہے۔ ثیاب سمجھتے ہیں عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ جو عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے ثیاب کہتے ہیں کپڑے کو۔ اس کو کہا جاتا ہے لباس اور کپڑا۔ کپڑا کہاں لگا ہوتا ہے؟ انسان کے جسم سے ٹچ ہوتا ہے، ہمیشہ ہٹتا نہیں ہے، نہیں تو وہ لباس ہی نہیں ہوگا۔ جب تک ٹچ نہیں ہوگا وہ لباس ہی نہیں ہوگا۔ تو لباس اور ثوب جو ثیاب ہوتا ہے وہ کپڑا جسم میں ٹچ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ثواب کو ثواب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عمل کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے۔ جیسے ہی کسی نے عمل کیا ہے ثواب اس کے ساتھ ہے۔ وہ ثواب اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ سے تربیت یہ حاصل کرے کہ ہمیشہ اس دن کے اپنے سامنے پیش نظر رکھے، کچھ ہو نہ ہو ایک دن ہے جہاں مجھے میرے اعمال کا بدلہ ہو گیا۔ تو عمل پر ابھارا گیا اور وہ بھی اچھے عمل پر، یہ تربیت لے کر جائے مالک یوم الدین میں ہمیشہ۔ اور اسی طرح اس بات پر بھی ابھارا گیا ہے کہ اپنے فیصلوں پر، اپنے باتوں پر، اپنی نیتوں پر، اپنے اخلاق اور کردار پر ہمیشہ نظر رکھے رہیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے مطابق ہی میرا فیصلہ ہوگا۔ فیصلے پر بھی غور کرتے نا انصافی نہ ہو جائے۔ اگر آج نا انصافی میں نے کیا ہے تو کل انصاف تو ہونے والا ہے۔ آج میں نے کوئی غلط بات بولی ہے، انصاف پر بات نہیں کہی ہے، تو کل اس کا حساب دینا پڑے گا مجھے۔ آج میں نے اپنے اخلاق اور کردار کو خراب کیا ہے تو کل میرے اخلاق و کردار پر بات ہوگی اور اس پر عدالت قائم ہوگی اور اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ اور یہ دن بھر میں کتنی مرتبہ آیا ہے، یاد دلایا جا رہا ہے۔ اگر انسان فرض رکعتوں کی تعداد دیکھے جس سے ہر رکعت میں ہمیں پڑھنی ہے تو 17 رکعتیں 17 مرتبہ مالک یوم الدین آ رہا ہے۔ اتنا مضبوط ترین نظام اسلام نے بنایا ہے محاسبے کا، تربیت کا اپنے آپ کی۔ تو تربیت محاسبے پر اور عمل پر مالک یوم الدین سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے الحمدللہ ہماری تیسری آیت کریمہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے معانی پر غور اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ ہی ساتھ اس کے مطابق اپنے اعمال، اپنے عقیدے، اپنے ایمان کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔